الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يؤسي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم مصطفى اللهم صل على محمد وعلى عترته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال المعصوم علیہ السلام فإنه ليس من الأعمال عند الله عز وجل بعد الفرائض أفضل من إدخال السرور على المؤمن صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں فرائض اور واجبات کے بعد سب سے افضل عمل یہ ہے کہ آپ مومن کو خوش کریں. آج ہم خوشی کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہم وہ ہیں جو اہل بیت کی خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں اور اہل بیت کے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں. ہماری اپنی طرف سے نہ خوشی ہے اور نہ غم ہے. ہمارا حساب عام لوگوں سے جدا ہے. سبحان اللہ. خوشی منانے میں بھی خوشی کس طریقے سے منائی جائے اس میں. دنیاوی لحاظ سے لوگ کب خوش ہوتے ہیں اور ہم کب خوش ہوتے ہیں؟ دنیاوی لحاظ سے لوگ مختلف مواقع پر خوش ہوتے ہیں. کسی کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوتی ہے خوش ہوتا ہے. کوئی آدمی امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے خوش ہوتا ہے. کسی آدمی کو کاروبار میں ترقی مل جاتی ہے خوش ہو جاتا ہے. کسی آدمی کو اچھی نوکری مل جاتی ہے خوش ہو جاتا ہے. کسی آدمی کو کسی سزا سے نجات مل جاتی ہے خوش ہو جاتا ہے. کسی آدمی کا ٹیکس زیادہ واپس آ جائے, کیا کہتے ہیں گھوس کو کیا کہتے ہیں, وہ واپس آ جائے خوش ہو جاتا ہے. ٹیکس کم آ جائے خوش ہو جاتا ہے. کسی جرمانے سے بچ جائے خوش ہو جاتا ہے. اور غم کب انسان کو حاصل ہوتا ہے؟ عام آدمی کو کہیں نقصان ہو جاتا ہے غم اس کو حاصل ہو جاتا ہے. دوست پچھڑ جائے غم حاصل ہو جاتا ہے. کہیں ترقی میں رکاوٹ آ جائے انسان کو غم حاصل ہو جاتا ہے, غمگین ہو جاتا ہے انسان. کسی نے وعدہ کیا ہے وعدہ خلافی کی ہے غمگین ہو جاتا ہے. کسی سے محبت کا اظہار کر رہا تھا, عشق کا اظہار کر رہا تھا, اس نے صحیح رسپانس نہیں دیا, غمگین ہو جاتا ہے انسان. کسی سے ظاہری طور پر محبت کا اظہار کر رہا تھا اور کافی سے عرصہ وہ محبت چلتی رہی, لیکن اچانک وہ محبت کسی طرف سے ٹوٹ جائے تو مد مقابل غمگین ہو جاتا ہے. لیکن جو آل بیت کے ماننے والے ہیں نہ ان موارد میں وہ غمگین ہوتے ہیں اور نہ پہلے بیان شدہ موارد میں خوش ہوتے ہیں. آل بیت کے ماننے والے کب خوش ہوتے ہیں؟ جب امیر المومنین خوش ہوتے ہیں. کب خوش ہوتے ہیں؟ جب محمد مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ. کب خوش ہوتے ہیں؟ جب اللہ خوش ہو ان سے. تو اللہ تب خوش ہوتا ہے جب آل بیت راضی ہو جائے, کیونکہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اللہم وال من والاؤ وانصر من نصرو. اے خدایا تو اس سے محبت کر جس سے علی محبت کرے, اے خدایا تو اس سے خوش ہو جائے جس سے علی خوش ہو. نعرہ حیدری. آج ہم خوشی منانے کے لیے اکٹھے ہوئے. آج آل بیت کیوں خوش ہیں؟ اب سوال یہ بتائیں 9 ربیع الاول ہم کیوں مناتے ہیں؟ کس لیے 9 ربیع الاول کے جشن مناتے ہیں؟ کیونکہ جو بھی جشن مناتے ہیں ہم اس میں ایک چیز واضح ہوتی ہے. غدیر کیوں مناتے ہیں؟
کہ مولا کو ولایت ملی، ولایت کا اعلان. فطر کیوں مناتے ہیں؟ فطر پیغمبر نے اعلان کیا. 13 رجب کیوں مناتے ہیں؟ مولا کی جو ہے وہ ولادت ہوئی ہے خانہ کعبہ. لیکن 9 ربیع الاول جو دن ہے اس میں کچھ چیز واضح نہیں ہے. ہر آدمی اپنا اعلان کر رہا ہے. کیوں مناتے ہیں؟ عام مومن سے بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کیوں مناتے ہیں. اس کی 2 وجوہات بیان کی جاتی ہیں. بے شک 9 ربیع الاول کیوں مناتے ہیں؟ بے شک. پہلی وجہ اس کی بیان کی جاتی ہے کہ آج امام زمانہ کی امامت کا پہلا دن ہے. امام کی امامت کا آغاز ہوا ہے اس طرح. وہ ہستی جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھری گی، وہ ہستی جو عدل قائم کرے گی، وہ ہستی جو امام حسین کا انتقام لے گی، وہ ہستی جو انسانیت کو خوشحال کر دے گی، وہ ہستی جس کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے، وہ اس کو امامت ملی آج کے دن. دراصل ہم خوشی منا رہے ہیں کہ آج کے دن اس کو امامت ملی جو عدل قائم کرے گا، یعنی عدل کے لیے خوشی منا رہے ہیں. جو انصاف قائم کرے گا، ہم انصاف کے لیے خوشی منا رہے ہیں. ہم خوشی اس لیے منا رہے ہیں کہ مظلوموں کو طاقت ملے گی. وہ ہستی اس لیے خوشی منا رہے ہیں. اور امام زمانہ کے دن کی آپ خوشی منا رہے ہیں، اور امام زمانہ کی امامت میں آپ جس طرح حبیب ابن مظاہر امام حسین کی امامت میں، جس طرح مسلم بن اوسطا امام حسین کی امامت میں تھے، جس طرح ابو ذر غفاری امام علی کی امامت میں تھے، جس طرح رشید ہجری امام علی کی امامت میں تھے، ہم امام زمانہ کی امامت میں. دیکھیں امام علی کی امامت میں ابو ذر غفاری ہیں، سلمان فارسی ہیں، مقداد ہیں، عمار یاسر ہیں، اویس کرنی ہیں. اور اسی زمانے میں کچھ لوگ ہیں کہ جو امام کی امامت سے امام کے ساتھ تھے، لیکن ظاہری طور پر جب امام آئے منصب خلافت پر تو وہ امام کا ساتھ دینے سے انہوں نے انکار کیا. دیکھیں 2 پیغمبر کے بہت عظیم صحابی ہیں، طلحہ اور زبیر. کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم وہ ہیں جو امام کی امامت کا اقرار کر رہے ہیں. نہیں، زبیر پہلے خلیفہ کو انہوں نے نہیں مانا، یعنی اطاعت نہیں کی، بیعت نہیں کی. لیکن جب ظاہری طور پر امامت آئی تو امامت کا انکار کیا. ہماری پوزیشن بھی تقریباً اسی طرح کی کہ اب امام کی امامت ہے، نعرے لے آ رہے ہیں، دعائے امام زمانہ ہم پڑھ رہے ہیں، امام کے آنے کی دعا کر رہے ہیں. حکم میں ایک طالب علم تھا، دعا نہیں کرتا تھا امام زمانہ کی. میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہا کہ وہ پہلا ہمارا رگڑا نکلے گا، کس کی دعا کریں؟ میں نے کہا کس طرح رگڑا؟ کہا ہمارے اعمال صحیح نہیں، دعا کریں اپنے لیے مصیبت کھڑی کریں. کیوں؟ امام نے تو عدل قائم کرنا ہے، امام نے تو انصاف قائم کرنا ہے. اور انصاف عدل میں سارے برابر ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ میرا چاہنے والا ہے، میرا نعرہ لگانے والا ہے، اس پر انصاف لاگو نہ کیا جائے، دوسرے پر لاگو کیا جائے. اور بعض کو ہم سمجھتے بھی یہی ہے کہ امام آئیں گے دوسرے ظالموں سے چھین کر ہمیں دیں گے، یعنی ہماری تجوریاں بھریں گے، امام ان سے چھینیں گے ہمیں دے دیں گے، دوسروں پر دباؤ ڈالیں گے ہمیں آزاد کر دیں گے. گویا ہم اس طرح انتظار کر رہے ہیں کہ امام آئے تاکہ ہماری نماز کی چھٹی ہو جائے. یہ پڑھ کے بڑے تھک گئے ہیں، بڑھیا نمازیں پڑھ لی ہیں. وہ جس طرح ہمارے گاؤں میں ایک مومن تھا نا، میں پشاور مدرسے میں پڑھتا تھا، تو کہنے لگا کہ جو ہے وہ آپ کب آ رہے ہیں مدرسے سے فارغ ہو کر؟ میں نے کہا کیا؟ کہا مولوی نے تنخواہ دے دے کے تھک گئے ہیں، تسی آ جاؤ ساری تنخواہ بچ جائے. کہ ایک کب جو ہے تم آؤ گے مدرسے سے مکمل تعلیم کر کے؟ ہم بھی بات کریں سمجھتے ہیں امام زمانہ آئے تاکہ ہماری مشکلات کم ہو جائے، یہ خرچے کم ہو جائیں، یہ نمازیں پڑھنا کم ہو جائیں، یہ ٹینشن ختم ہو جائے. امام جانے اور اس کا کام جانے. یعنی ہماری وہ مثال ہے نا، وہ آج خوشی کے دن ہے، لطیفہ بھی آپ کو سناؤں. بسم اللہ. وہ مثال ہماری ایسی ہے، ایک آدمی مولانا کے پاس گیا، کہا کہ میری بیٹی کی طلاق پڑھ. مولانا نے فوراً دو گواہ گٹھے کیے، شرائط کو دیکھا اور طلاق پڑھ. پھر فوراً کہتا ہے اب اس میری بیٹی کی فلاں آدمی سے نکاح بھی پڑھ دو.
مولانا نے کہا نہیں بھائی جو عدت رکھنی پڑے گی تب نکاح ہوگا، یعنی طلاق کے بعد عدت ہوگی اور پھر اس کے بعد نکاح ہوگا دوسرا. تو جیب میں سے 15 روپے نکالے اس نے کہا مولوی صاحب ایک 5 طلاق دے، 5 اگلے نکاح دے، 5 عدت دے. عدت بھی تسی آپ ہی رہو. اس نے سمجھا عدت کوئی چیز ہے نا جو الماری میں رکھنی ہوگی. یعنی بعض اوقات ہمیں سمجھتے ہیں کہ سارے کام جو ہے ہمارے جو رکے ہوئے ہیں نا، امام کے آنے سے ہماری دنیاوی مشکلات حل ہو جائیں گی، ہماری دنیاوی ٹینشن ختم ہو جائیں گی. یہ ٹینشن ختم نہیں ہوگی، بڑھ جائیں گی، ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی. اب تو ہم جان چھڑا سکتے ہیں نا مختلف بہانے کر کے. جب امام آئیں گے تو پھر یہ سامنے یہ تعداد نہیں ہوگا، یہ پھر تعداد میں اضافہ ہوگا. پھر نماز جمعہ واجب عینی ہوگی، اور پھر نماز جمعہ ایسی واجب ہے جس کی قضا نہیں ہے نا، قضا نہیں یہ یعنی بعد میں پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، پہلے ہی پڑھنی ہے آپ نے. یہ تو خدا کا کرم ہے کہ نمازوں کی قضا خدا نے رکھی، ورنہ یہ ہے کہ نہیں پڑھی تو ختم. دنیاوی لحاظ سے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو دوبارہ چانس دیا جائے. آپ ٹنل سے سپیڈ بڑھاتے ہیں تو کیمرہ نوٹ کر لیتے ہیں، یہ نہیں کہا جاتا کہ بعد میں قضا کر لیں کم سپیڈ کر کے، جی قضا وہاں پر نہیں. لیکن یہ خدا کا کرم ہے کہ اس نے چانس ہمیں دیا ہوا ہے کہ ہم قضا پڑھ سکتے ہیں. حتیٰ دنیا سے جانے کے بعد بھی گنجائش ہے کہ لوائقین اگر پڑھانا چاہیں تو نماز پڑھائی جا سکتی ہے. بس میں عرض کر رہا تھا کہ امام زمانہ کی امامت کا پہلا دن ہے، اس کی یادگار ہم منا رہے ہیں. آیا یادگار منانا کافی ہے؟ صرف خوشی منانا کافی ہے یا امام کی اطاعت ضروری ہے؟ امام کی اطاعت ضروری ہے. دیکھیں آپ اپنے بچے کی خوشی مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، آپ کیا کریں؟ بچے کو کھانا نہ دیں، اس کا خیال نہ رکھیں، اس کو مناسب لباس نہ دیں، لیکن برتھ ڈے پر زور و شور سے کمکمیں لگا دیں، جھنڈیاں لگائیں، غبارے بٹائیں. تو آپ یعنی اس بچے کے ساتھ نہیں ہیں، اس کو ہمدردی اس سے نہیں کر رہے، اس سے پیار نہیں کر رہے. اس سے پیار تو یہ ہے نا کہ ساری چیزیں اس کی پوری ہوں، اس کے بعد اس کے لیے برتھ ڈے منایا جائے. اس بیچارے کو کھانے کو دینا ہو، مشکل سے وقت گزار. تو اگر ہم امام کی اطاعت میں نہ ہوں اور امام علیہ السلام کی امامت کے دن کے لیے ہم خوشیاں منا رہے ہوں تو خوشیاں فائدہ مند نہیں ہیں. میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ ہم کس کی بیعت میں؟ امام زمانہ کی بیعت میں. وہ لوگ اپنے وقت کے امام کی بیعت میں تھے. وہاں 2 قسم کے افراد تھے امام کے زمانے میں، بلکہ آپ 3 قسم کے کہوں تو بہتر ہوگا. ایک وہ ہے، مثال لیتے ہیں جنگ صفین کی، جی جنگ صفین کی مثال لیتے ہیں. ایک ہے مخالف میں کہ علی کہ جس نے بھی مخالفت کی خدا اس پر لعنت کرے. ایک ہے مخالف میں، ایک ہے جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ امام علی کے ساتھ ہیں، لیکن ان میں سے ابو ذر غفاری بہت کم ہے، عمار یاسر جیسے بہت کم ہے، اویس کرنی جیسے بہت کم ہے، مالک اشتر جیسے بہت کم ہے، ابو رافع جیسے بہت کم ہے. دوسرے سارے مثلا امام میدان میں فوج لے کر آ گئے ہیں تو امام کے ساتھ ہزاروں کا لشکر ہے، لیکن وہی ہزاروں کا لشکر امام کے ساتھ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم جنگ لڑیں گے، ہم آپ کی اطاعت کریں گے، لیکن عین جب دشمن پراپیگنڈا کرتا ہے تو وہی ہزاروں کے افراد میں سے کئی ہزار امام کے لشکر سے جدا ہو جاتا ہے. اس سے پہلے وہ کر رہے تھے کہ ہم امام کے ساتھ، لیکن مالک اشتر پیچھے نہیں آتا، ابو رافع پیچھے نہیں آتا، بے شک عمار یاسر نے شہادت پیش کر دی. بے شک. یعنی ہم نے صرف نعرہ نہیں لگانا بلکہ عمار یاسر کا کردار تھا، ابو ذر غفاری کا کردار تھا. اور یہ ہمیشہ دعا کیا کرے نا، خدایا ہمارا خاتمہ بالایمان، ورنہ کئی لوگ ایسے دنیا میں آئے وہ کسی وقت تک اہل بیت کی اطاعت کا دم بھرتے رہے لیکن خاتمہ بالایمان نہیں ہوا. بعض ایسے لوگ تھے جو 6 مہینے امام حسین کے ساتھ رہے ہیں
راستے میں پورے 6 مہینے شب عاشور پہ چلے گئے. یعنی خاتمہ بل ایمان ہونا چاہیے. پہلے بھی عرض کر رہا تھا زبیر وہ آدمی ہے جس نے علی علیہ السلام کے علاوہ خلافت ظاہری سے پہلے کسی کی اطاعت نہیں. لیکن جب امام نے کہا کہ فیصلہ حق پر ہوگا, معیار پر ہوگا, میرٹ پر ہوگا, تو سب سے پہلے محبت کرنے والا یہ شخص تھا. رات کی تاریکی ہے, امام علی تشریف فرما ہے, حلوہ لے کر آئے. امام علی نے کہا کہ میں تو پہلے بھی یہی تھا, اب حلوہ لانے کا کیا مقصد ہے؟ کہا مجھے گورنرشپ چاہیے بصرہ کی. امام نے کہا کہ ایک آدمی کے نائل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ خود کسی عہدے کی ڈیمانڈ کرنا. کہا میں پہلے تھا یہاں پہ, پہلے حلوہ تو نہیں لایا, آج کیوں لا رہا ہے؟ کوئی غرض ہے؟ ہم تو اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں. کیا بات. عقیل آئے ہیں, کہا کہ میرے لیے خرچہ پورا نہیں ہوتا جو بیت المال سے ملتا ہے, وظیفہ جو ملتا ہے, لہذا مجھے اور دے ایکسٹرا. تو امام نے بات شروع کرنے سے پہلے پوچھا کہ جو بات تم عقیل کرنا چاہتے ہو یہ گورنمنٹ کا کوئی معاملہ ہے یا ذاتی معاملہ ہے؟ کہا ذاتی معاملہ ہے. پھر امام نے گورنمنٹ کا چراغ بجھا دیا, اپنا چراغ جلا دیا. تو عقیل کو سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے. پھر آگے دوبارہ حضرت عقیل, بڑا بھائی تھا, امام علی منع بھی نہیں کر سکتے. آگے کہنے لگے کہ مجھے بیت المال سے کچھ چیز دو, رات کا معاملہ ہے, چپکے سے نکالو اور میرے حوالے کرو. اور جس طرح ہوتا ہے نا, ہم اپنے الفاظ بیان کرتے ہیں کہ تھوڑے خلیفہ بننے سانوں کے فائدہ ہے جی. امام نے فوراً کیا کیا, آگ آگے بڑھائی, آگ پیچھے ہٹ کے کہا میں آپ سے پیسے مانگ رہا ہوں, آپ آگ میں سے جلا رہے ہو. کہا عقیل یہاں کی آگ سے تم ڈر رہے ہو, جہنم کی آگ سے نہیں ڈرتے. پھر آگے تیسرے دن آگے آ کر کہنے لگے کہ مجھے پیسے دے, دباؤ ڈالنا چاہتا, بڑے بھائی کا وہ کرنا چاہتا. تو امام علی نے کہا کہ عقیل تم پھر آ رہے اصرار کرو, تمہارے لیے میں نے حل ڈھونڈا ہے. خوش ہو گئی کہ یار کی مسئلہ اتنا دباؤ ڈالا ہے, اصرار کی ہے, 2-3 دن مسلسل آئے, تو ابھی آج حل ہونے والا ہے. کہا تمہارے لیے ایک حل ڈھونڈا, تمہاری مالی مشکل دور کرنے کے لیے. کیا حل ڈھونڈا؟ کہا وہ سامنے نا دکاندار وہاں پر صندوقوں میں پیسے چھوڑ کے چلے گئے ہیں اللہ کے حوالے کر کے, آؤ دونوں جاتے ہیں, ان کو کھولتے ہیں, توڑتے ہیں اور تقسیم کر لیتے ہیں. کہا علی چوری کروانا چاہتا بس. کہا وہ چوری اور یہ چوری نہیں ہے کہ میں مسلمانوں کے مال سے تجھے رات کی تاریخ میں کچھ دے دوں. علی اسلام منع کر دیا, معلوم ہو گئی ہم اس طرح کے امام کو ماننے والے. لیکن میں بتانا جو ہے وہ کام خراب ہو جائے گا. بڑا پیارا جملہ قائم مقرر ہے. اس نے کہا 2 بھائی تھے, ایک شجروں کو پہچانتا تھا, دوسری کی وجہ سے شجرے پہچانے جاتے تھے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. ایک دفعہ ایک شخص آیا پیغمبر کی بارگاہ میں اور اپنی زوجہ کی شکایت کر رہا تھا, اور کہنے لگا کہ یہ بچہ میرا جو ہے اس کی شکل مجھ سے نہیں ملتی, اور میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا ہوں آپ کی بارگاہ, آپ فیصلہ کریں اس کے بارے میں. پیغمبر ابھی تشریف فرما تھے, پیغمبر کے پاس تو کوئی آ رہا تھا, کوئی جا رہا تھا, رش تھی اس وقت, تو وہ بچہ وہاں بٹھا دیا گیا. پیغمبر نے کہا تھوڑا سا یہ معاملے حل ہوں, میں فیصلہ کرتا ہوں. اسی دوران وہ بچہ بیٹھا ہوا تھا, امام حسن تشریف لائے. واہ واہ, وہ بچہ احترام کے لیے کھڑا ہو گیا. واہ واہ. پیغمبر نے کہا شخص تو غلط شکایت کر رہا ہے, یہ بچہ تیرا ہے اور یہ حلالی ہے. حلالی ہے کیونکہ اس نے میرے بیٹے حسن کا احترام کیا ہے, اور اگر احترام نہ کرتا تو اس میں حلالی ہونے میں شک ہوتا. بس پیغمبر نے ایک فیصلہ دے دیا کہ جس نے تاریخ میں اہل بیت سے محبت کی ہے وہ حلالی تھا, جس نے اہل بیت سے دشمنی کی وہ حلالی. مدینے میں منافقین بہت زیادہ ہو گئے. مکے میں تو 2 قسم کے لوگ تھے, نا مومن تھے یا کافر تھے, کلیئر. مدینے میں اسلام کو طاقت مل گئی تو ایک تیسرا گروپ آ گیا کہ جو ڈٹ کر مخالفت کر نہیں سکتا تھا,
اور دل سے ایمان نہیں لا سکتا کسی کو، بڑی پریشانی ہوگی، بڑی ٹینشن ہوگی پیغمبر صحابہ کے لیے. آئے پیغمبر کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ یہ منافقین جو ہے وہ مکس ہو گئے ہیں، یہ ہمارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں نعرے لگاتے ہیں، صحیح، علی ولی اللہ کہتے ہیں، صحیح، تعریف کرتے ہیں پیغمبر کی، جب اپنوں کے پاس جاتے ہیں تو مخالفت کرتے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ کوئی تلاشی کے لیے، کوئی سسٹم کے لیے کوئی وہاں مشینیں بھی تو نہیں تھی نا جی، کہ پتہ چلے سچ بولتے ہیں کیا ہے، کیا سسٹم، وہاں کوئی سسٹم نہیں. یا ان کے موبائل کی لیکنگ ہو یا ریکارڈ ہو کہ پتہ چلے کہ آپس میں موبائل میں کیا باتیں کر رہی ہیں، جس طرح ہوتا ہے پاکستان میں آج کل وہ ریکارڈ کر لیتی ایجنسیاں، پھر جب ضرورت پڑتی ہے تو اس کو لیک کرتی ہیں. ایسا سسٹم بھی نہیں تھا. اب پیغمبر نے کہا گھبراؤ نہیں میرے ساتھیوں، میں تمہارے لیے معیار مقرر کرتا ہوں. واہ واہ، علی کی تعریف کرو، پتہ چل جائے گا. اگر چہرہ کھل گیا، خوشی حاصل ہوئی تو کیا ہے، وہ مومن ہے. اگر اس کے چہرے پر سنکٹیں آ گئی، پریشانی آ گئی، غصے کے آثار ہوئے تو وہ منافق. اس لیے تو امام احمد بن حنبل علیہ السلام کے بہت بڑے امام، وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے نا علی قسیم النار والجنہ، کہ علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنا. اب ان کے اپنے مکتب والوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیا آپ نے کیا، تقسیم کرنے والا تو خدا ہے. جیسا ہوتا ہے نا شرک کر دیا، فرق کیا ہے، تقسیم کرنے والا تو خدا ہے، آپ نے کس طرح کہہ دیا کہ علی قسیم النار والجنہ. تو انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا، انہوں نے کہا بتاؤ کہ جو علی سے محبت کرتا ہے کون ہے. سب نے کہا پیغمبر نے ارشاد فرمایا، مشہور و معروف حدیث ہے، جو علی سے محبت کرتا ہے مومن ہے. پھر کہا کہ بتاؤ کہ جو علی سے بغض کرتا ہے وہ کون ہے. کہا معلوم ہے، مشخص ہے، واضح ہے، محبت کرنے والا مومن ہے اور بغض کرنے والا منافق ہے. واضح و مشخص ہے. پھر انہوں نے کہا بتاؤ کہ مومن کا ٹھکانہ کیا اور منافق کا ٹھکانہ کیا. بتانے والے نے کہا کہ مومن کا ٹھکانہ جنت ہے اور منافق کا ٹھکانہ کیا، جہنم ہے. تو کہا یہی علی تقسیم کرنے والا جنت اور جہنم کو، جو علی سے محبت کرے گا جنت میں چلا جائے گا، جو علی سے بغض کرے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا. اور ہمیشہ یاد رکھیں نا، ہم اپنے وقت کے امام کی اطاعت میں کہتے ہیں نا من لم یعرف امام زمانے مات جاہلیہ، کہ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہیں کرتا اسے جہالت موت. یعنی وہ اس طرح مر جاتا ہے جس طرح ابو جہل مرا، وہ اس طرح مر جاتا ہے جس طرح ابو لہب مرا. یعنی اس کا نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اسے روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جہاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اعمال بجا لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کا کوئی فائدہ نہیں. وقت کی امام کی معرفت ضروری ہے. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ وقت کے امام کی معرفت ہے کیا؟ وقت کے امام کی معرفت کیا ہے؟ کیونکہ یہ بحث ہے نا، یہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہے کہ وقت کے امام کی معرفت ہے. وقت کے امام کی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم یہ جانیں کہ کون سی چیز ہمارے امام کو پسند ہے اور کون سی چیز ہمارے امام کو ناپسند ہے. یہ جاننے کے بعد جو امام کی پسند کو اپنی پسند بنا لے، امام کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا لے، یہ امام کی معرفت. ورنہ یہ معرفت کافی نہیں ہے کہ ہم جانیں کہ امام زمانہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی فرزند ہیں، نبی کریم کے نواسے ہیں، فاطمہ کے لال ہیں. یہ جاننا کافی نہیں. یہ معرفت اس حد تک تو دشمن بھی رکھتا تھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، میدان کربلا میں یزیدی فوج کو پتہ نہیں تھا کہ سامنے والا کون ہے؟ نہیں پتا تھا کس کا بیٹا ہے، نہیں پتا تھا کہ کس کا نواسا ہے، پتا تھا سب کو، یہ جانتے تھے. لیکن امام کی معرفت نہیں رکھتے تھے. معرفت صرف حبیب ابن مظاہر رکھتے تھے، مسلم بن اوسیہ رکھتے تھے، نافع بن حلال رکھتے تھے، عابس شاکری رکھتے تھے. یہ اصل معرفت ہے. وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں. وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں گے نا، پھر خاتمہ بے ایمان ہو، اور پھر آپ کی نیت صاف ہو نا، تو پھر لائن سیدھی ہو جاتی ہے. زیادہ امپورٹنٹ نیت ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، یہ شیعہ خیر البریہ جو ہے نا، ان کی لائن سیدھی ہے، روٹ صحیح ہے. یہ آہستہ چلیں، تیز چلیں، مقصد پر پہنچیں. لیکن جو غیر ہیں، جو آل بیت سے محبت نہیں کرتے، ان کی لائن سیدھی نہیں ہے. جتنی سپیڈ لگائیں گے اتنا ہی مقصد سے دور ہو جائیں گے. آپ راستہ بھٹک جائیں نا، جی پی ایس آپ کا ساتھ نہ دے رہا ہو نا،
جتنی زیادہ سپیڈ لگائیں گے اتنے ہی اس ٹارگٹ اور ڈیسٹینیشن سے آپ دور ہو جائیں گے. اور ہمیشہ انسان جو ہے نا اپنے اماموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور اماموں کی وجہ سے بخشوائے جائیں گے. آسان سی مثال دیتا ہوں, صلوات پڑھنا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تھک تو نہیں گیا آپ؟ نہیں بسم اللہ. غلط تو نہیں کر رہے؟ نہیں بسم اللہ. واضح کیا گیا, میں تکلف آپ سے نہیں کرتا ہوں. نعرہ حیدری یا علی. ایک ہوتے ہیں نا عام مقرر, جہاں کہیں جاتے کہتے ہیں پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے جی, چاہے ہو یا نہ ہو کہہ دیتے ہیں مجمع خوش کرنے کے لیے, پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے جی. وقت کے امام کی معرفت ضروری ہے. وقت کے امام کی معرفت اگر آپ حاصل کریں گے تو آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ ہیں ایک امام کی اطاعت کر رہے ہیں, وہ امام کہاں گئے؟ صحیح, آیا ہم احساس کر رہے ہیں کہ ہمارا امام ہمارے پاس نہیں؟ آپ کا ایک دوست کچھ عرصے کے لیے آپ سے غائب ہو جاتا ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں, ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں, مس کرتے ہیں اس کو, اس کے آنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں, حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ فلاں ملک میں رہ رہا ہے, فلاں جگہ رہ رہا ہے, جبکہ آپ اسے مس کر لیتے ہیں. آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں سے دور ہو جائے تو آپ اسے مس کرتے ہیں, والدین آپ کی آنکھوں سے دور ہو جائے تو آپ اسے مس کرتے ہیں. اور ایک اور چیز یاد کریں, خالی امام زمانہ کو مس کرنا کافی نہیں ہے. امام زمانہ کے لیے جب دعا کر رہے ہیں تو دل سے دعا کریں اور اس کے ساتھ عمل بھی کریں. جب ہم کہہ رہے ہیں امام آ جائیں جلدی, کیا ہمارا موبائل اس قابل ہے کہ اپنے امام زمانہ کے سامنے اسے دکھا دیں, اس پہ تصویریں جو ہیں یا اس پہ میوزک جو ہے یا اس پہ کوئی ویڈیو اس قسم کی ہیں, آیا اس قابل ہم ہیں کہ دن کی رپورٹ امام کے سامنے دے سکیں کہ ہم کتنے گھنٹے ہم کس پروگرام کو دیکھتے رہے ہیں, کہاں رہے ہیں, والدین کی ہم نے اطاعت کی ہے نہیں کی, کتنی دفعہ دن کو اپنے وقت کے امام کو یاد کیا ہم نے. امام کو یاد کرنے کی دودھ کی بات ہے. خود جو ہے امام علی کو جو یا علی کا ہماری ضرورت پڑتی ہے تو ہم نعرہ لگاتے ہیں. جب ہم مشکل میں پڑتے ہیں نا, خود غرضی ہم میں آ گئی ہے. دن میں اگر 5 دفعہ آپ نا درود کے ذریعے اہل بیت کو یاد کریں نا, جب آپ اہل بیت کو یاد کریں گے اہل بیت آپ کو یاد کریں گے. آپ نے صرف یاد کرنا ہے, تو اہل بیت کا یاد کرنا کمال کا ہے. اہل بیت جب آپ کو یاد کریں گے پھر آپ پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی, کوئی مشکل نہیں آئے گی, کوئی ٹینشن نہیں آئے گی, کوئی غم نہیں آئے گا آپ کو. قرآن میں نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. ذکر خدا کی بہت بڑی عظمت ہے. امام جعفر صاحب فرماتے ہیں کہ نحن ذکر اللہ, ہم اللہ کا ذکر ہے. یعنی ہم دن میں صبح کا آغاز اپنے درود سے کریں, پھر ایک دفعہ درود پڑھیں, وضو کریں, نماز پڑھنے کے بعد اپنے کام کا آغاز درود سے کریں اور اختتام بھی درود سے کریں. جہاں پر ابتدا اور اختتام اہل بیت کے نام پر ہو تو سارا دن محفوظ ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. ایک شخص امام جعفر صادق کی خدمت میں آتا ہے, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کہا کہ مولا میری دعائیں قبول نہیں ہوتی, دعا کرتا ہوں, صبح کو کر رہا ہوں, شام کو کر رہا ہوں, حاجت میری پوری نہیں ہوتی. کوئی نسخہ بتائیں, کوئی وظیفہ بتائیں. امام نے فرمایا کہ جب بھی تم دعا کرنا چاہو اس سے پہلے اور اس کے آخر میں درود پڑھو, دعا قبول ہو جائے. کہا کیوں مولا, کیا وجہ اس کی؟ کہا درود جو ہے وہ قبول شدہ دعا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا پہلے ایسے کو قبول کر لے, آخری ایسے کو قبول کر لے اور درمیان کو قبول نہ کرے. بس ہم نے آل بیت کی خوشی میں خوش ہونا ہے. بہترین عبادت ہے کسی دوسرے مومن کو خوش کریں, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ گناہ کے ذریعے خوش کریں, کسی کو غیبت کر کے دوسرے مومن کو خوش کریں, کسی پر تہمت لگا کر دوسرے مومن کو خوش کریں, کسی کی توہین کر کے دوسرے مومن کو خوش کریں, کسی کی انسلٹ کر, نہیں.
مومن کو آپ کس طریقے سے خوش کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ کو مومن ہے غمگین ہے اس کو فون کریں، پریشان ہو گیا کسی کا کوئی رشتہ دار دنیا سے چلا گیا اس کو فون کر کے حوصلہ دیں، کسی کا کوئی نقصان ہو گیا اس کو حوصلہ دیں، کسی مومن کسی وجہ سے پریشانی لاحق ہوگی بیمار ہو گیا اب اس کو حوصلہ دیں. یہ خوشی کے اسباب فراہم کرنا اور اس میں بعض کو پیسے نہیں. اور ایک اور چیز بھی بہت زیادہ سوال ہے، مومن کی خوشی میں بھی خوش ہوتے ہیں. ہم آل بیت سے متصل ہیں. شیعتنا فاضلو خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی خمیر سے خدا نے خلق کیا ہے. یحزنون بحزننا ویفرحون بفرحنا. آل بیت کی جو فضائل ہے نا وہ تو دور کی بات ہے، اگر شیعہ کے فضائل میں بیان کرنا چاہوں نا تو مہینے گزر جائیں گے شیعہ کے فضائل ختم. خود شیعہ کے اتنے فضائل ہیں اور خود شیعہ سے محبت کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے. کسی نے امام سے پوچھا، امام جعفر صادق سے، کہ ناسبی صلی علی محمد وعلی محمد، ناسبی کون ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا کہ دشمن جرأت نہیں کرتا کہ ہمیں برا بھلا کہے. ناسبی وہ ہے جو ہمارے شیعوں کو برا بھلا کہے، جو ہمارے شیعوں سے دشمنی رکھے، وہ ناسبی، وہ ناسبی کہلائے گا. اور پھر شیعہ سے کوئی دشمنی رکھے گا یا اس کی برائی کرے گا یا اس کی پیٹھ پیچھے بات کرے گا، اس کا معاملہ بھی واضح ہو گیا. اس چاہے خود شیعہ ہی کیوں نہ ہو، اگر کسی آدمی سے بغض رکھ رہا ہے کہ وہ شیعہ ہے مومن ہے، بعض اوقات ہم جو ہے دین کے ٹھیکیدار بنتے ہیں. کہتے ہیں میں جو عبادت کر رہا ہوں یہ کیوں عبادت کر رہا ہے، میں جو عزاداری کر رہا ہوں یہ عزاداری کیوں کر رہا ہے، میں جو جماعت میں شرکت کرتا ہوں یہ کیوں شرکت کرتا ہے. نہیں، ہر کسی نے اپنا حساب ہے. اور پھر حسد کرنا اس سے بڑا گناہ نہیں. اہل بیت پر جو مظالم ہوئے ہیں ان میں سے ایک وجہ تھی کہ دشمن نے حسد کیا ہے. قرآن نے تعریف بیان کی ہے، اس نے حسد کیا ہے. قرآن نے آیت تطہیر کے ذریعے گواہی دے دی ہے، کل اصلکم کے ذریعے گواہی دے دیتی ہے، کل تعالوا ندعو ابناءنا وابناء کے ذریعے گواہی دے دی. قرآن نے گواہی دے دی کہ من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. تو کیا ہوا؟ علی کا تو مقابلہ نہیں کر سکے، حسد کیا، دل میں رکھا حسد، علی کا مقابلہ نہیں کر سکے اور وہ بغض نکالا حسن اور حسین کا. اور امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ مومن کو خوش کرنے کے بارے میں صلی علی محمد وعلی محمد، کہ مومن کو آپ کس طرح خوش کر سکتے ہیں. ان السرور فی ثلاثت خلائل، کہ 3 مقام پر مومن کو خوش کریں اس کی خوشی کا باعث. ایک یہ کہ وعدہ کرے مومن سے، اس سے وفا کرے تاکہ مومن خوش رہے. دوسرا مومن کے حقوق کا خیال رکھیں، اس کے رائٹس کا خیال رکھیں. تیسرا النحوس فی النوائب، مومن مشکل میں گرا ہوا ہے، اس کو کوئی پریشانی ہو گئی ہے کسی حوالے سے، اس پریشانی کو حل کرنے کی کوشش کریں. اور یہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ امام زمانہ کی امامت کا دن ہے. دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر جو ہے ان کو ابو لؤلؤ فیروز نے ضربت لگائی ہے، ان پر اٹیک کیا ہے. آج کی یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات غلط ہے.